تب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کو ہدایت کی کہ وہ بڑے حضرت کا خیال رکھیں اور کہا کہ ان کے معاملے میں اگر کوتاہی اور زیادتی ہوئی تو ٹھیک نہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ شام پہنچتے ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مخالفت میں شدت پیدا ہو گئی، پھر یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، تو نہ مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور نہ فوج کا کوئی دستہ بھیجتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ان کو اور گورنروں کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طلب امداد کا خط پہنچتا ہے تو دوسرے گورنروں کی طرح یہ بھی دیر کرتے ہیں، اتنی دیر کی کہ باغی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کام تمام کر چکے تھے، اور جب یہ سب کچھ ہو لیتا ہے تو خون کے بدلے کا دعویٰ لے کر اٹھتے ہیں۔ اگر اس خون کی حفاظت مقصود ہوتی تو اس کے بہنے سے پہلے اقدام ضروری تھا، لیکن جب وقت تھا تو شام میں چپ بیٹھے رہے اور ایک نڈر کی طرح مناسب فرصت کا انتظار کرتے رہے، اور جیسے ہی موقع ہاتھ آیا پھر اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہاں، مگر دونوں آنکھیں بند کر کے نہیں، وہ بڑے محتاط اور گہرے غور و فکر کے آدمی تھے، اسی کے ساتھ چست و سرگرم بھی۔ ہمیشہ انہوں نے اپنے کاموں میں عقل اور بصیرت کو پیش نظر رکھا۔ ابتدا میں لوگوں کو اپنی طرف ایک گونا بے نیازی سے متوجہ کیا، زیادہ زور مظلوم خلیفہ کے قتل کی اہمیت پر صرف کیا اور اس کی ہولناکی اس طرح پیش کی کہ شامیوں کے دل و دماغ پر قابو پا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے کہیں زیادہ خود شامی غیظ و غضب میں بےتاب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ طلب کرنے لگے اور چاہا کہ جلد سے جلد اٹھ کھڑے ہوں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا، احتیاط کے پیش نظر دیر لگائی اور دلجوئی کی ہر تدبیر پر عمل کیا۔ کچھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، کچھ لوگوں کو امیدیں دلائیں اور شورا کے ممبروں کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی کہ کیا کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں۔ ان سے بعض کو بنی امیہ کے آدمیوں کے ذریعے خفیہ طور پر سبز باغ دکھائے اور بعضوں کو دھمکیاں دیں، اور جب دیکھا کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر اس قدر برہم ہیں کہ مکہ چلے آئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلے کے لیے مشورے کر رہے ہیں، تو ان کو اپنے ہاں نہیں بلایا اور نہ ان کی امداد کے لیے کوئی فوج بھیجی، البتہ اپنے حامیوں کے ذریعے ان کو اس کا یقین دلایا کہ شام بلکہ مصر کی طرف سے اطمینان رکھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے لیے کافی ہیں، اب ان کو چاہیے کہ عراق پر خود قابض ہو جائیں تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حجاز میں محصور ہو جائیں اور مغربی اور مشرقی سمت سے جو بھی حملہ ہو اس سے بچ نہ سکیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم بنی امیہ کی طرف سے آنے والی اس آواز کے رخ پر چل پڑیں اور بصرہ جانے کا ارادہ کیا کہ وہاں پہنچ کر بصرہ والوں کو اپنے ساتھ لیں گے اور کوفہ پر حملہ کر دیں گے، اور جب عراق قبضے میں آ جائے گا تو ان کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مشترک تعاون کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور پھر سے طاقتی خلافت کی تنظیم عمل میں آ سکے گی، جس کے ارکان ثلاثہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور جس کا مطالبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کے بعد کیا تھا اور اسے آپ نے مسترد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور شامیوں سے جنگ کی جو تیاری کر رہے تھے، اس سے اپنی توجہ ہٹا کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غور کرنے لگے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو اطاعت کے لیے آمادہ کریں گے، اور اگر یہ اپنی بات پر اڑے رہے تو پھر ان سے جنگ کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان بزرگوں کی مشغولیت سے بڑی خوشی ہوئی اور وہ مطمئن ہو کر اپنا معاملہ ٹھیک کرنے لگے۔ غالباً وہ خیال کرتے تھے کہ ان بزرگوں کی یہ باہمی آویزش ایک کو دوسرے سے خائف بنا کر کمزور کر دے گی، پھر ان کی ہوا اکھڑ جائے گی اور وہ خود ان میں سے سب سے زیادہ طاقت اور شوکت کے مالک بن جائیں گے، اور بقول ایک قدیم شاعر کے وہ ایسے بہادر ہوں گے جو اژدہے کی طرح زہر پھونکتا ہے۔ چنانچہ ان مہاجر اور انصار بزرگوں نے لڑائی کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مارے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں اپنے گھر واپس آئیں اور کوفہ اور بصرہ کے بہت سے لوگ مارے گئے اور وہاں کے بہت سے گھر ماتم کدہ بن گئے۔ اب جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آنکھ اٹھائی تو ان کو نظر آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے براہ راست مقابلہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ لڑائی کا تذکرہ تک درمیان میں نہیں آنے دیا۔ قوت بڑی زبردست، تیاری بھرپور، ساتھی اور حامی سب کے سب ہوشیار اور فارغ البال، جان و مال کے خطرے سے محفوظ، پھر بھی سب محبت کا دم بھرنے والے، ہر طرح کی حمایت اور خدمت کے لیے تیار، اور اس بات پر متفق کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مظلوم خلیفہ کے خون کا بدلہ ضرور لیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال کہ ایک بڑی ناگوار جنگ میں مارکا آرا رہے،
جس میں خود ان کی جماعت اور حریفوں کی بہت جانیں گئیں۔ دشمن آپ سے ناراض و نالاں کہ ان کے آدمیوں کو قتل کر کے ان کو نقصان عظیم پہنچایا۔ دوست اور بھائی اس لیے ناراض کہ بصرہ میں ان کے بھائیوں کا خون بہایا۔ اب اگر یہ بات بھی پیش نظر رکھی جائے کہ سیرت اور سیاست دونوں اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں بڑا فرق تھا، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان، اعتماد اور قوت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتظار میں تھے۔ دونوں کے درمیان فرق کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو صدیقی، فاروقی اور ابتدائی عثمانی دور کے مسلمانوں کی طرح خلافت کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ ہونے کے بعد ان کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں میں وسیع ترین معنوں میں ایسا انصاف جاری کریں جس میں کسی کو کسی پر فوقیت نہ ہو۔ ان کا یہ بھی فرض ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کریں اور خرچ بھی صرف واجبی ہو، بیت المال سے صلے اور انعامات گوارا نہ کریں، اپنے اور گھر والوں کے لیے بھی ضرورت سے زیادہ نہ لیں، بلکہ کم میں کم کام چل سکتا ہو تو چلا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال میں دولت جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ جمع تھا وہ اس کو مسلمانوں کے مفاد عامہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اگر کچھ بچ رہتا تو انصاف کے ساتھ مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند تھی کہ بیت المال میں داخل ہوں اور مفاد عامہ میں خرچ سے بچا ہوا اگر کچھ پائیں تو انصاف سے اس کو تقسیم کر دیں اور پھر جھاڑو دینے کا حکم دیں۔ اس کے بعد بیت المال کو پانی سے دھلوائیں، پھر اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ فرمائیں کہ بیت المال کو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر وقت داد و دہش فرماتے رہتے، لیکن عدل و انصاف کی مقررہ بنیاد پر۔ اب رہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت، تو اس کی ترجمانی میں کم سے کم جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ وہ ایسے پختہ کار اور فیاض عرب کی سیرت ہے جو لوگوں کو اپنی گنجائش کے مطابق دیتا ہے، امراء اور افسروں سے جن کی دلجوئی چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسا کرنا اس کے نزدیک نہ کوئی جرم ہے نہ کوئی گناہ۔ گویا حرص و طمع رکھنے والوں کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ سب کچھ تھا جو وہ چاہتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف وہ چیز تھی جو دنیا سے بے رغبت لوگوں کو پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا اندازہ لگائیے کہ ایک دن ان کے بھائی عقیل بن ابی طالب ان کے پاس آئے اور کچھ امداد طلب کی، تو آپ نے اپنے صاحبزادے حسن سے کہا، جب میرا وظیفہ ملے تو اپنے چچا کو ساتھ لے کر بازار جانا اور اس کے لیے نیا کپڑا اور نیا جوتا خرید دینا۔ اب ذرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سیاسی مسلک، جس پر وہ اعتماد کرتے تھے اور یقین کرتے تھے کہ اس طرح وہ ہر شخص کو اپنے ساتھ کر لیں گے جو دنیا کی کوئی غرض رکھتا ہو، پھر ان کی یہ نوازشیں صرف شامیوں تک محدود نہ تھیں، بلکہ بنی امیہ کے آدمی حجاز تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرنے والوں میں سے جن کو چاہتے ہیں عطیات اور مالی امداد پہنچاتے ہیں۔ عراق میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جاسوس موجود تھے جو مخفی طور پر رقمیں دیا کرتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے اور امیدیں دلاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ایسی کوئی بات نہ تھی، ان کو حرص تھی تو یہ کہ مال کی امانت میں کہیں کوئی خیانت نہ ہو جائے، عہد و پیمان میں کہیں کوئی فرق نہ آ جائے، دین کے معاملے میں کوئی کمزوری راہ نہ پالے۔ ان کو بغض تھا تو اس بات سے کہ بیت المال کا 1 درہم بھی بے جا یا ناحق خرچ ہو جائے۔ ان کو دشمنی تھی تو مکاری سے، چال بازی سے اور ہر اس چیز سے جو پرانی جاہلیت سے وابستہ ہو۔ آپ کے سامنے حق کی روشن راہ تھی، اسی پر آپ پختہ ارادے کے ساتھ چلے اور اسی کی اپنے ساتھیوں کو دعوت دی۔ آپ کے سامنے باطل بھی بالکل واضح تھا جس سے وہ جان بوجھ کر دور رہے، اور ساتھیوں کو بھی ہدایت کی کہ وہ قصداً اس سے دور رہیں۔ ان وجوہ اور اسباب کی بنا پر آپ کے ایسے ساتھی تھے جو آپ سے محبت اور خلوص رکھتے تھے، آپ کے اقتدار کے لیے اپنی جان و مال پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کوفہ میں قیام کرتے وقت آپ کے ساتھیوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ شامی دشمنوں سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، لیکن آپ نے اس کے باوجود شام کی طرف کوچ کرنے سے انکار کر دیا، الا یہ کہ پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سفیروں کو بھیج دیں اور انہیں دعوت دے دیں کہ لوگوں کی طرح وہ بھی اطاعت قبول کر لیں، تاکہ آپ کی دلیل پرزور ہو جائے اور جو بھی ساتھ دینا چاہے وہ آپ کے معاملے میں روشنی میں ہو اور خدا کی ہدایت کے ماتحت۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہی کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ بیعت کا مطالبہ کریں اور مطالبے کے حق میں دلیل پیش کریں۔ جریر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے گفتگو کی اور ساتھ ہی نصیحتیں بھی کی۔ جریر رضی اللہ عنہ نے اپنی گفتگو اور نصیحت میں کافی زور صرف کیا اور آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے، کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہاں، جریر رضی اللہ عنہ سے باتیں کہلواتے رہے، پھر شام کے معززین اور مرکزی مقامات کے رئیسوں کو بلوایا
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطالبے کا تذکرہ کر کے ان سے مشورہ چاہا۔ ان کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کی اہمیت بتائی اور مظلوم خلیفہ کے ساتھ وفاداری اور ان کے قصاص کے مطالبے پر ان کو ابھارا۔ اب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سامنے آتے ہیں، جو چالاکی، چال بازی اور داؤ پیچ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی طرح کم نہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کی گورنری سے معزول کر دیا تھا۔ اسی وقت سے یہ ان سے خفا تھے۔ جب فتنے کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے رہے۔ ان کی خفیہ مخالفت ان کے ظاہری اختلاف سے زیادہ تھی، چنانچہ جہاں تک ان سے ہو سکتا وہ مخفی طور پر لوگوں کو جمع کرتے اور ان کی مخالفت پر آمادہ کرتے۔ ایک مرتبہ تو انہوں نے مسجد میں اعلانیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہہ دیا، آپ تو لوگوں کے لیے مصیبت کے غار میں چلے آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ یہاں پہنچے، اب آپ توبہ کریں تو ہم بھی توبہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ پھر جب فتنے میں شدت پیدا ہو گئی اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ مصیبت بہرحال نازل ہو کر رہے گی، تو اسی میں خیریت دیکھی کہ اس مدت میں کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ چنانچہ اپنی فلسطین والی زمین میں چلے گئے اور وہیں ٹھہر کر حالات و واقعات کا پتہ چلاتے رہے۔ فلسطین کے اس سفر میں ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور محمد بھی ساتھ تھے۔ عبداللہ ایک راست باز، مخلص دین اور دنیا سے بے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیرت نبوی سے بہت کچھ فیض یافتہ، فضولیات سے بالا تر، تقوی طہارت کی زندگی جیتے تھے۔ لیکن ان کے بھائی محمد اور وہ بھی قریشی نوجوان تھے۔ ان میں دنیا سے بے رخی نہ تھی، بلکہ دوسرے نوجوانوں کی طرح ان کو بھی خوشحالی، ترقی اور شہرت کی غیر معمولی خواہش تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں ہی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر پہنچی۔ سن کر کہنے لگے، میں ابو عبداللہ ہوں، جس پھوڑے کو میری انگلیاں کھجا دیں، کیا مجال کہ پھر وہ خون آلود نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بغاوت اور فتنے کی راہ انہوں نے ہی ہموار کی تھی اور تحریک کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد اطلاع آئی کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی ہے، اور یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں شام کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہم نوا ہیں۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں لڑکوں سے تبادلہ خیال کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو سامنے رکھ کر اپنی جگہ کہاں ہونی چاہیے۔ عبداللہ نے مشورہ دیا کہ جب تک یہ انتشار اور خلفشار رہے گا آپ الگ ہی رہیے، پھر جب لوگوں میں یکجہتی اور اتفاق ہو جائے گا تو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو جانا۔ عبداللہ نے اپنے باپ پر زور ڈالا اور ان کو یاد دلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین آپ سے راضی رہ کر دنیا سے اٹھے، اس قدر و منزلت کو ضائع نہ کیجیے۔ محمد نے کہا، آپ تو عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، ایسے وقت میں جبکہ معاملات کی جوڑ توڑ کی جا رہی ہے آپ کی غیر حاضری مناسب نہیں۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیجیے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کا مشورہ میرے دین اور میری آخرت کے لیے مفید ہے، اور محمد کی بات میری دنیا کے لیے۔ رات بھر طرح طرح کے خیالات میں غلطاؤں پیچاں جانگتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت گوارا نہ تھی، اس لیے کہ اس بیعت سے کسی نفع کی امید نہیں تھی، نہ گورنری مل سکتی تھی نہ حکومت میں حصہ، اس لیے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو ایک معمولی مسلمان کی پوزیشن میں رکھیں گے، جو سب کے لیے وہ ان کے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنی جاہلیت سے بڑی چیز کا حوصلہ کریں گے، پھر یہ کہ یہ دین کے معاملے میں غیر مناسب ڈھیل ہے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے غور کیا اور خوب غور کیا۔ بڑی دیر کے فکر و تأمل کے بعد یہ ارادہ کیا کہ نفس کو لوگوں سے علیحدگی پر رضامند کر لیں، لیکن گمنامی اور انتظار کی زندگی برداشت نہ ہو سکی۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کی گورنری ابھی بھولی نہیں تھی، جس کا موقع عہد فاروقی میں ملا تھا اور جس سے معزولی پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصر کا شوق آپ کے دل کی آرزو بنا رہا، اور جب صبح ہوئی تو یہ طے کر چکے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جا ملیں گے۔ چنانچہ فلسطین سے دمشق آئے، لڑکے بھی ساتھ تھے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ شامی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ فوراً ہی ان کی صف میں جا کھڑے ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے لگے اور اپنی ملاقاتوں میں مظلوم خلیفہ کے معاملے کی اہمیت جتاتے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی سب باتیں سنتے مگر بے توجہی کے ساتھ۔ ان کے خیال میں ابھی اور رکے رہنا مناسب تھا۔ ادھر شامی جنگ کے لیے بے تاب تھے اور خیال کرتے تھے کہ لڑ کر مظلوم خلیفہ کا حق ادا کر دیں گے،
ساتھ ہی دین کا ایک فرض بھی انجام دیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لڑائی کے لیے اسی لیے جلدی کر رہے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی ضرورت پڑے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پہلو تہی بڑھتی جا رہی ہے تو ایک دن ملاقات کے دوران کھل کر گفتگو کی، جس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بات کی تہ تک پہنچ گئے اور پھر توجہ کی اور کوشش کرنے لگے کہ کچھ قول و قرار کر کے ان کو ساتھی بنا لیں۔ ہوا یہ کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس بے رخی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حق پر تم نہیں ہو، تمہارا حریف ہے اور تمہاری کامیابی اور تمہارا ساتھ دنیا کا راستہ ہے، دین کا نہیں۔ میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، اپنے دماغ، اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ میری بڑی قربانی ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور یقین کر لیا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے تو وہ کوئی گہری چال چلیں گے۔ خیر اسی میں ہے کہ ان سے سمجھوتا کر کے اپنا بنا لیں اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں اور جس کے لیے بےتاب ہیں انہیں دے دیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ ایک لڑاکا اور چالاک کھلاڑی ہیں، انہوں نے فلسطین فتح کیا، مصر فتح کیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان سے زندگی بھر مطمئن رہے، اور ان سب باتوں کے بعد وہ عرب کے پختہ کار چالاکوں میں سے ایک ہیں۔ قریش کے شیوخ میں ان کی شخصیت ممتاز درجے کی مالک ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اپنے اس ساتھ دینے کی کیا قیمت لوگے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، زندگی بھر کے لیے مصر کی حکومت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں یہ قیمت زیادہ تھی۔ اس پر دونوں میں کچھ تلخی پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں الٹے پاؤں واپس ہو جاتے، لیکن عقبہ بن ابی سفیان نے درمیان میں مداخلت کی اور اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مطالبے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ اس کے متعلق دونوں میں ایک تحریری معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب اپنے لڑکوں سے ملے تو دونوں اس قیمت پر خوش نہیں ہوئے اور اسے بہت کم سمجھا۔ انہوں نے اپنے باپ کا مذاق اڑایا۔ عبداللہ کے خیال میں باپ نے اپنا دین کم دام پر فروخت کر دیا۔ محمد کی رائے میں باپ نے اپنے دماغ کی قیمت بہت کم لی۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گرد و پیش مشیروں کا اچھا خاصا مجمع ہو گیا، جس میں قبائل کے شیوخ، شہروں کے رئیس ابو سفیان اور بنی امیہ کے خاندان کے لوگ شامل تھے۔ انہیں میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اس سب کے سب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے پر آمادہ کرتے تھے۔ ان میں سے بعضوں نے تو دیر پر یہ الزام لگایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں کچھ دم نہیں ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفیر جریر بن عبداللہ بجلی کو خالی ہاتھ کوفہ واپس کر دیا۔ جریر نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہ شام کے حالات غیر معمولی طور پر اہم ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً جریر رضی اللہ عنہ کی سفارت سے مطمئن نہیں ہوئے اور آپ کے ساتھیوں نے، جس میں اشتر پیش تھے، جریر رضی اللہ عنہ کو بعض ناگوار باتیں سنائی، جس پر خفا ہو کر وہ اپنے بچوں سمیت کوفہ سے نکل کر مضافات شام کے ایک مقام قرقیسیہ چلے گئے اور غیر جانبدار نہ رہے۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گئے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی جنگ کی تیاری کرنے لگے، لیکن انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح پہلے اپنا ایک سفیر بھیجا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لڑائی پسند نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ اس بات سے بھی خوش نہ تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا جائے اور قاتلوں سے درگزر کی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب جنگ کا مشورہ کر رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام ابو مسلم عبد الرحمن یا عبداللہ بن مسلم خولانی ہے، درمیان میں کھڑا ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ کس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں نہ ان کے جیسی فضیلت ہے اور نہ ان کی طرح اسلام لانے میں آپ نے پہل کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، میں اس دعوے پر لڑنا نہیں چاہتا کہ ان کی طرح فضیلت رکھتا ہوں یا اسلام لانے میں نے پہل کی ہے۔ میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں تاکہ میں ان سے قصاص لوں۔ ابو مسلم نے کہا، تو اس کے متعلق ان کو خط لکھیے، اگر انہوں نے خاطر خواہ جواب دیا تو جنگ کی مصیبت ہم سے ٹل جائے گی، اگر انہوں نے اس سے انکار کیا تو ہم بصیرت کی روشنی میں ان سے مقابلہ کریں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔